جو زیادہ طاقتور ہے، جس کے اندر زیادہ استعداد اور صلاحیت ہے، جو اپنے اطراف کی چیزوں کو زیادہ اڈاپٹ کر سکتا ہے، اس کو تو زندہ رہنے کا حق ہے، لیکن جو کمزور ہے، جو ضعیف ہے، جو اڈاپٹ نہیں کر سکتا، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، جس کو وہ کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ۔ اسی طرح معاشیات کے دائرے میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا تھامس مالتھس، اور مالتھس نے ایک تصور یہ پیش کیا کہ جو انسانی آبادی بڑھ رہی ہے، یعنی اس کی تھیوری آف پاپولیشن تھی، اس کو بتدریج کم ہونا چاہیے، اور ایسے ذرائع اور ایسے وسائل و وسائط اختیار کیے جائیں کہ انسانی آبادی کم ہو جائے، تاکہ باقی رہ جانے والے لوگ جو ہیں ان وسائل سے بہتر انداز میں لطف اندوز ہو سکیں۔ تو یہ مغرب کے امام تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مغرب میں ان تصورات کو پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جنگوں اور کانفلکٹس کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان میں تحقیق کے میدان میں اتنا وقت اور اتنا مال اور اتنا سرمایہ لوگوں کو ٹھیک کرنے پر صرف نہیں کیا کہ جتنا سرمایہ، جتنا وقت اور جتنا مال لوگوں کو برباد کرنے پر صرف کیا ہے۔ یہ انڈسٹریل ریولوشن ہی تھا کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا کو ایک بہت بڑی تجارت گاہ بنا دیا گیا، اور بتدریج ہم نے وسائل کو برباد کیا، ہم نے سمندروں کو برباد کیا، ہم نے دریاؤں کو برباد کیا، ہم نے جنگلوں کو برباد کیا، ہم نے فضاؤں کو برباد کیا۔ ایک طرف تو ہم نیچر سے کھیل رہے تھے، یعنی اس کو ڈسٹرائے کر رہے تھے، ڈسٹرب کر رہے تھے، دوسری طرف ہتھیار بنائے گئے جن کو کہا جاتا ہے the weapons of mass destruction، اور بتدریج ان کے ذریعے جب ہتھیار بنا لیے گئے تو جنگوں کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف خطوں میں کانفلکٹس کو ابھارا گیا، جنگوں کو ابھارا گیا، لڑائیوں کو ابھارا گیا، ہتھیار بنائے گئے ان کی کھپت ہو سکے۔ اور اس کے پیچھے یہ تھا کہ آخر کار دنیا میں چند وہی لوگ بچے ہوں جو قوی ہوں، جن کے پاس قوت ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے دا کلیش آف سیولائزیشن، یعنی ایک مشرقی تصور تہذیب تھا کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھا جائے، لوگوں سے اخلاقیات کے ساتھ پیش آیا جائے، یعنی ہاسپٹیلٹی جو مشرق میں تھی، مغرب نے اس کو ایک مکینیکل چیز بنا دیا۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس سے مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو جب آلات کی حکومت آئی اور اس کے ساتھ ایک مادی نظام آیا، تو انہوں نے کہا کہ اس مادی نظام میں، اس مادی پیراڈائم میں مذہب اور خدا کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ پھر مغرب سے یہی مادی نظام اور مادیت پرستی، یعنی ریشنل اور مٹیریلزم جو ہے وہ مشرق کی طرف۔ جب مادیت پرستی آئی تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عقل پرستی کا نعرہ بھی لگایا کہ در حقیقت سب کچھ وہی جو ہمیں نظر آ رہا وہ موجود نہیں۔ تو ایک طرف عقل پرستی آئی، دوسری طرف مادیت پرستی آئی، اور بتدریج اس عقل پرستی نے اور مادیت پرستی نے مشرق کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا۔ تو مشرق و مغرب میں یہ مادیت پرستانہ طرز حیات اور تصور زندگی ابھرا، اور ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ اس مادیت پرستی کے دور میں ہمیں خدا کے وجود کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے نئی اخلاقیات تخلیق کی، نئی رسومات بنائی، نئے مذاہب بنانے کی کوشش کی، چونکہ خدا کا تصور اور کسی مذہب کو ماننے کا تصور جو ہے وہ فطرت انسانی کا خاصہ ہے۔
یعنی انسانی فطرت میں موجود ہے اور پیوست ہے. ایک جگہ ایک یونیورسٹی میں میری گفتگو ہو رہی تھی، تو وہاں پر ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے کچھ بچے تھے. کلاس چل رہی تھی تو ایک بچی نے سوال کیا. اس نے کہا کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں. میں نے کہا بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ سوال کیجیے. تو اس نے سوال یہ کیا کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ خدا در حقیقت موجود ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے کیریکٹرز، بہت سے تصوراتی اور تخیلاتی کردار تخلیق کرتے ہیں. یعنی ہم بہت سے کیریکٹرز بنا لیتے ہیں، تصوراتی اور تخیلاتی کردار. کہیں پر ان کو کامکس کا نام دیا جاتا ہے، کہیں پر وہ کیریکٹرز ہم موویز یا ناولز یا کارٹونز کی شکل میں دیکھتے ہیں. تو اس نے سوال کیا کہ کیا خدا بھی ایسا کوئی کیریکٹر تو نہیں ہے. یا ایک اور سوال لامذہبوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ کیا خدا ہماری تو نہیں ہو گئے، یعنی شیزوفرینیا تو نہیں ہو گیا ہمیں اور شام میں، اور ہم کسی خدا کے تصور کو قائم کر کے اور اس پر کھڑے ہو گئے. تو یہ سوال کیا جاتا ہے. تو ہمارے بچے بھی اب یہ سوال کرنے لگے ہیں. تو بچی نے سوال کیا تو میں نے اس سے پوچھا، کیونکہ کلاس بھری ہوئی تھی اور جواب ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان لوگوں کی عقل کو اپیل کر سکے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پوری تاریخ انسانی کا مطالعہ کیجیے اور غور کیجیے کہ ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں خدا کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے. آپ کسی صحرا میں چلے جائیں، کسی جزیرے پہ چلے جائیں، کسی جنگل میں داخل ہو جائیں، شہر سے لے کر دیہات تک، تاریخ انسانی کے ہر دور میں آپ غاروں کے اندر چلے جائیں تو لوگوں نے ایسی شیپ، سائنز اور سمبلز بنا رکھی تھی کہ جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی خدا کو پوچھتے تھے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی خطے میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو کسی نہ کسی شکل میں خدا کا تصور ملے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسانیت نے بحیثیت مجموعی ایک کریکٹر تخلیق کر لیا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسانیت بحیثیت مجموعی شیزوفرینیا کا شکار ہے، یا انسانیت بحیثیت مجموعی کسی ماس ڈیلوژن میں پڑی ہوئی ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ یعنی یہ فطری اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح ایک معروف مغربی مستشرقہ ہے کیرن آرمسٹرانگ، اس نے کتاب لکھی ہسٹری آف گاڈ، اور اس کی کتاب ہے ہسٹری آف میتھ. تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انسان نے خدا کے وجود کو تخلیق کر لیا. تو ہمارا جب آرگومنٹ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ انسان نے خدا کے وجود کو کیوں تخلیق کیا. اس کی کیا وجہ تھی کہ انسان اگر تخلیق ہی کر رہا تھا تو خدا کے وجود کو تخلیق کرنے کی طرف گیا، وہ کسی اور طرف بھی تو نکل سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا وجود انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ ہماری نیچر کے اندر بلٹ ان ہے، یعنی ہماری نیچر سے متصل اور منسلک ہے، اس کو ریموو نہیں کیا جا سکتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو ڈھونڈ لیا، تخلیق نہیں کیا. ہم نے خدا کو پا لیا، ہم نے خدا کو ڈھونڈ لیا، ہم خدا تک پہنچ گئے، ہمیں خدا کا ادراک حاصل ہو گیا، ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہو گئی. تو خدا کے تصور کا ہر دور میں موجود ہونا، ہر علاقے میں موجود ہونا، ہر خطے میں موجود ہونا، اور انسانیت کا اس کو بحیثیت مجموعی تسلیم کر لینا، یعنی فطرتاً تسلیم کر لینا، اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان خدا کے وجود کو، خدا کے ہونے کو جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے. وہ کیا خوب شعر کہا ہے اکبر نے
کہ ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کی فطرت کا حصہ ہے، یہ آپ کی نیچر کے اندر پیوست ہے۔ خدا کے وجود کو انسان اپنی ذات سے الگ نہیں کر سکتا۔ تو جدید مادیت پرستانہ دور میں جب مغربی تہذیب ابھری تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ ان کے سامنے خدا کا تصور موجود تھا اور انہوں نے بہت کوشش لیکن وہ ریموو نہیں کر سکے۔ پورا زور اور تمام تر وسائل کے استعمال کے باوجود بھی خدا کے وجود کی ضرورت موجود رہی۔ ایک اور عجیب فینومینا ہے، ایک زمانے میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ اب خدا کی ضرورت نہیں رہی ہے، یعنی اب ہم نے مادی طور پر اتنی ترقی کر لی اور ہم مادی ترقی کی اس معراج پر پہنچ گئے کہ کچھ ہی عرصے بعد ہم موت اور زندگی کو کنٹرول کر لیں گے، اور جب موت اور حیات ہمارے قابو میں آ جائے گی تو پھر خدا کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس ایسے ذرائع موجود ہوں گے کہ جو ذرائع از خود خدا کو ریپلیس کر دیں گے۔ تو یہ سوال اٹھا کہ کیا مذاہب ختم ہو جائیں گے؟ تو اس پر میں نے کچھ ریسرچ کی۔ جب بھی انسان کے ذہن میں خلل واقع ہوا اور یہ تصور پیدا ہوا کہ مادی وسائل اور ذرائع کے ذریعے وہ خدا کے تصور کو ختم کر دے گا۔ پچھلے ادوار میں بھی جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ہمیں فرعون کا قصہ ملتا ہے، ہمیں نمرود کا قصہ ملتا ہے، یعنی ان کو اپنی مادیت اور اپنے مادی وسائل پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب انہوں نے خدا کی جگہ لے لی۔ تو آج کے دور میں بھی یہ وہی فرعونیت ہے اور وہی نمرودیت ہے۔ تو انسان نے تصور کر لیا، لیکن جب جب انسان یہ تصور کرتا ہے، عالمی سطح پر کوئی ایک ایسی آفت آ جاتی ہے، کہیں پر طوفان امڑ آتے ہیں، کہیں پر سیلاب آ جاتے ہیں، کوئی سونامی ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، کہیں پر جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، کوئی وبا اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور عالمی سطح پر انسانوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے مجبور ہیں۔ اور پھر یہ ایک ریسرچ ہے جو موجود ہے، ایک برطانوی صحافی تھی ریچل لیور، انہوں نے اس پر ریسرچ کی اور ان کا ریسرچ پیپر موجود ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب جب ایسی کوئی آفت ابھرتی ہے اور جب جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے تمام مادی وسائل اور مادی ذرائع فیل ہو گئے، تو پھر وہ خدا کی طرف پلٹتا ہے۔ پچھلے ہی سال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان ایتھلیٹس ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے دنیا سے گزر گئے۔ اگر کی دیکھیں تو اس میں مشکل ترین کھیل جو ہے وہ کامبیٹ ہے، کامبیٹ اسپورٹس یعنی مارشل آرٹس۔ تو میں چونکہ اس کو کچھ فالو کرتا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مارشل آرٹسٹ جو اپنی قوت کے عروج پر تھا، اس کا نام تھا اینتھونی رمبل جانسن، اور وہ بہت اعلیٰ پائے کا مارشل آرٹسٹ تھا، اور وہ اپنی قوت کے عروج پر تھا کہ اچانک اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ تو انسان نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اپنی قوت کی بنیاد پر یا اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے مادی وسائل کی بنیاد پر اپنے مسائل کو حل کر لے گا۔ جب انسان پر اس فکر کا، اس نظریے کا، اس تصور کا غلبہ ہوا تو اس نے کہا کہ اب ہمیں مذہب کی کوئی ضرورت
نہیں ہے، اب ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مادیت پرستانہ فکر اس وقت مغرب میں بھی راج کر رہی ہے اور مشرق میں بھی موجود ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کسی نہ کسی حادثے کے ذریعے، کسی طوفان کے ذریعے، کسی سیلاب کے ذریعے، کسی وبا کے ذریعے اپنی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب فرد بھی اسی مادیت پرستانہ تنہائی کے اعتبار سے ایک شخص اپنی ذات میں بھی اس فتنے میں مبتلا ہے اور ایک مجمع بھی اس فتنے میں مبتلا ہے۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ جیسے کہ کل ہماری گفتگو ہوئی اور میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ میں اس کا توڑ پیش کروں گا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہر دور میں جب انبیاء عوام کے سامنے آئے تو انہوں نے انہیں خدا کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی، یعنی انسان کے اندر موجود روحانیت کو اپیل کیا، انسان کے اندر موجود اسپرچولیٹی کو اپیل کیا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جوہر رکھا ہے جسے روح کہا جاتا ہے، یا اپنا امر رکھا ہے جسے روح کہا جاتا ہے، اور انسان در حقیقت روح ہے۔ یہ مادی لباس ہے، یہ عالم برزخ میں الگ تھا، عالم ارواح میں مختلف تھا، اور عالم دنیا میں الگ ہے، عالم برزخ میں الگ ہو جائے گا۔ جنت والوں کو الگ لباس ملے گا، جہنم والوں کو الگ لباس ملے گا۔ تو یہ باڈی جو ہے یہ تو میٹیریل ہے، یہ ختم ہو جائے گی، تو اس کے ساتھ انسان ختم نہیں ہوگا، بلکہ انسان کی حقیقت اور اس کی اصلیت یعنی اس کی روح موجود رہے گی۔ تو اپنی روح کی طرف پلٹنا، اپنی روحانیت کے ساتھ مضبوطی سے تعلق کو جوڑنا، یہ تیری حق ہے۔ ہمارے علماء نے اس حوالے سے مستقل کتب جو ہے تحریر فرمائی ہیں۔ بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم تھے سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے سورہ کہف کے تناظر میں، اس کی تفسیر کے تناظر میں دجالی تہذیب کے نمایاں خد و خال بیان کیے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو بتایا کہ آپ کے لیے آنے والا دور جو ہے وہ ایک دور کہفی ہے۔ اس طرح صاحب کہف جو ہے وہ اپنے مادیت پرستانہ نظام سے نکل کر ایک غار میں چلے گئے تھے اور انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ کر دیا تھا۔ اسی طرح سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کی تفسیر لکھی ہے اور اس کا عنوان رکھا ہے مارکہ ایمان و مادیت۔ ان دو کتب کا مطالعہ جو ہے ہر مسلمان کو ضرور کرنا چاہیے۔ ایک کتاب ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے مارکہ ایمان و مادیت، اور دوسری کتاب سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے دجالی تہذیب کے حوالے سے۔ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس تہذیب کے آثار کیا ہیں، اس کے ذرائع کیا ہیں، کس طرح انسان کو اس کی روحانیت سے ہٹا کر یہ تہذیب نفسانیت کی طرف لے جاتی ہے، اور کس انداز میں ہم دوبارہ اپنی روحانیت کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ اب اس سے آگے کی گفتگو ہے۔ جب مغرب میں بیٹھے ہوئے شیاطین کو اس بات کا ادراک ہوا کہ ایک وقت انسان یہ کوشش کرے گا کہ اپنی روحانیت کی طرف پلٹے اور اس کو ایکسپلور کرے اور ری ڈسکور کرے، تو مغرب نے یہ سوچا، یا مغرب کی پشت پر، اس تہذیب کی پشت پر جو چلانے والے ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ مذہب کا بھی ایک آلٹرنیٹ ان کے سامنے رکھ دیا جائے، یعنی ایک جدید مذہب پیش کر دیا جائے، جس کی طرف کل کی گفتگو میں نے اشارہ کیا تھا کہ وہاں پر ایک شور مچا ہوا ہے کہ ایک نیا مذہب کریٹ کیا جائے جسے دین ابراہیمی کا نام دیا جائے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ پچھلے مذاہب جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اب تمام مذاہب سے ان کی اچھی اچھی تعلیمات کو جمع کر کے ہمیں ایک نیا مذہب بنا رہے ہیں۔ لازمی امر ہے کہ جب
دجال آئے گا تو وہ خود کو ایک مذہبی لیڈر کے طور پر پیش کرے گا، یعنی وہ ایک ریلیجیس فگر بن کے آئے گا، اور اس وقت اس کو ایک ایسے مذہب کی ضرورت ہوگی کہ جس کا وہ پیشوا، امام یا اس مذہب کا بڑا بن جائے۔ تو اس کی آمد سے پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مذہب کے مقابل ایک اور مذہب کھڑا کیا بھی قدیم یونانی تہذیب سے ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ طرح طرح کی جدید مذہبی رسومات کھڑی کر دی گئی ہیں، یعنی لوگوں کو ان میں اس طرح مبتلا کیا گیا ہے کہ وہ ان رسومات کو اور ان اظہاریوں کو مذہبی تقدس کے ساتھ منانے لگے۔ ان رسومات اور اظہاریوں کی ایک مذہبی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ جو ویلنٹائنز ڈے نہیں مناتا وہ تو تمدن، اس کو تمدن کی ہوا نہیں لگی، اس نے تمدن کا ذائقہ تک نہیں چکھا۔ آج کے دور میں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ہولی اور دیوالی بھی منانی چاہیے، یہ تو عالمی تہوار ہیں۔ آج کے دور میں بہت سی جگہوں پر عرس کو اس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے مذہب کی واحد شکل یہی موجود ہے۔ کہیں پر کہا جاتا ہے کہ مذہب تو قوالی کا نام ہے، کہیں پر کہا جاتا ہے کہ رقص و موسیقی کا نام ہے۔ آج کے دور میں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے بچے ہالووین منائیں اور طرح طرح کے شیطانی کاسٹیومز پہن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوں۔ تو یہ جدید تہوار انہوں نے کھڑے کر دیے، جدید رسومات ابھر کر سامنے آ گئی۔ یہ فلاں ڈے ہے، یہ کلرز ڈے ہے، یہ بیلونز ڈے ہے، یہ ایک دن عورتوں کا ہے، یہ ایک دن مردوں کا ہے، یہ ایک دن ماؤں کا ہے، ایک دن باپوں کا ہے۔ یعنی آپ کو اپنی مرضی کے مطابق، اور ہر اس دن انہوں نے کمانے کے بہت سارے دھندے نکال لیے، یعنی ان کیفیات اور احساسات کو بھی انہوں نے میٹیریلسٹک کر دیا، اس کے ساتھ ایک مارکیٹ منسلک ہو گئی جو اس دن کے حوالے سے پروڈکٹس بناتی ہے اور ان کی کیمپین چلائی جاتی ہے، ان سے ریلیٹڈ اشتہارات چلتے ہیں۔ تو آپ کو ایک مادیت پرستی میں بحیثیت مجموعی مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں انہوں نے کہا کہ یا تو تم نامذہبیت کو لے لو، خدا کے اور مذہب کے تصور کو چھوڑ دو اور خدا اور مذہب کے تصور سے کہیں دور چلے جاؤ۔ اگر مذہب پر رہنا ہی چاہتے ہو تو اس مذہب پر رہو کہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ مذہب ہے، یہ ہمارے بتائے گئے اور بنائے گئے مذہب پر چلو، اور تمہارا پرانا مذہب جو ہے جس پر تم تھے وہ متروک ہو چکا، وہ اب اس دور میں نہیں چل سکتا، اس کو ترک کر دو اور اس کو چھوڑ دو۔ یہ پورا سینیریو ہے۔ اب اس سینیریو میں اپنا ایمان کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے ایک اصطلاح کل پیش کی تھی، ماڈرنزم کی اصطلاح، یعنی جدیدیت کی اصطلاح۔ انہوں نے کہا کہ جدید دور میں جدید نظریات ہونے چاہیے، جدید افکار و خیالات اور تصورات ہونے چاہیے، سسٹم بھی نیا ہو، پالیٹکس بھی جدید انداز سے ہو، معاشیات بھی الگ انداز سے ہو، یہاں تک کہ آپ کا مذہب جو ہے اس کو بھی ری فارم کر دیا جائے، ری کنسٹرکٹ کر دیا جائے، اس کی شکل تبدیل کر دی جائے اور اس کو جدید بنا دیا جائے۔ خود اپنے معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حدیث کو چھوڑ دو، کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب پردے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ جو داڑھی ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ٹوپی پہننے والوں کا مذاق پر ہنسا جاتا ہے، گو کہ خود مغرب میں آج اس کو جو ہے بتدریج قبول کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی ایک مارکیٹ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو ایک ہربل ٹوتھ برش ہے، آرگینک ٹوتھ برش ہے۔ اب وہ یہ کہنے لگے ہیں
لیکن بہرحال ایک مذاق کا تصور اور ایک تضحیک اور تذلیل کا تصور مذہبی علامات کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. کہیں کہا جاتا ہے کہ مولوی برا ہے، مدرسہ برا ہے، اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی یہ حکم لگایا جاتا ہے نہیں جناب سارے مولوی برے ہیں، سب مدرسے خراب ہیں، یہ مدارس تو دہشت گردی کے اڈے ہیں. اور ہر مذہبی علامت کو یا ہر مذہبی اظہاریے کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یعنی اس کا مقصود ان لوگوں کی مخالفت نہیں، بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ کا تعلق آپ کی روایت سے توڑ دیا جائے. اور جب آپ کا تعلق علماء سے ٹوٹ گیا، روایت سے ٹوٹ گیا، آپ کا اعتماد حدیث پر نہیں رہا، فقہ پر نہیں رہا، تاریخ پر نہیں رہا، تو اب آپ مذہب کس سے لیں گے؟ تو پھر وہ جدید لوگ کھڑے کرتے ہیں آپ کے معاشروں میں اور کہتے ہیں کہ نہیں جناب مذہب ان سے سمجھا جائے، یہ فلانے انجینئر صاحب ہیں، یہ فلانے ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ فلانے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، دیکھیے ان کا لباس جو ہے بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے، ان کے پاس کیمرے بڑے اچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے فالوورز ملینز میں ہیں، تو ان کو فالو کیا جائے. اب دین ان سے لیا جائے، چونکہ دین پر ان کا رسوخ ان لوگوں کا ہوتا نہیں ہے، اس لیے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم سے پہلے جن سب لوگوں نے دین بیان کیا وہ سارے کے سارے غلط تھے. یعنی آپ کو آپ کی روایت سے ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کا تعلق آپ کی روایت سے ٹوٹ جائے، آپ کی روٹ سے ٹوٹ جائے، اور پھر اس روایت کے مقابل آپ کے سامنے ایک اور روایت رکھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو قبول کر لیجیے. اب آج کے دور میں روایت سے جڑ کر رہنا یہ انتہائی مشکل کام ہے. اپنی روحانیت کو صحیح راستے سے ایکسپلور کرنا اور اپنی حقیقی مذہبی روایت سے جڑ کر رہنا فکری اعتبار سے، یعنی وہ دین جو ہمیں تواتر کے ساتھ ملا ہے اس کے اندر ایک تسلسل ہے، فقہا کا تسلسل ہے، محدثین کا تسلسل ہے، مورخین کا تسلسل ہے، صوفیاء کا تسلسل ہے، ایک بڑی روایت، ایک بڑا دائرہ مسلمانوں کا، ایک مسلمانوں کا سواد اعظم ہے، ایک ان کا ایک کلیکٹیو وزڈم ہے، ایک کمبائنڈ اپروچ ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھنا. یعنی وہ کلاسیکل روایت جو آپ تک پہنچ رہی ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھنا. بنیادی سطح پر مسلمانوں کے اندر ان کے قلوب میں تشکیک پیدا کی جاتی ہے، مذہبی علامات کے حوالے سے تشکیک پیدا کی جاتی ہے، مذہبی رسومات کے حوالے سے تشکیک پیدا کی جاتی ہے، مذہبی شخصیات کے حوالے سے تشکیک پیدا کی جاتی ہے، مذہبی تعلیمات کے حوالے سے تشکیک پیدا کی جاتی ہے. اب جب تشکیک پیدا ہوتی ہے، شک پیدا ہوتا ہے اور سوالات پیدا ہوتے ہیں اور انسان کا تعلق جو ہے وہ اپنی روایت یا اپنے اہل علم سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، تو اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ سے اپنی روایت کی طرف پلٹ سکے. تو آہستہ آہستہ وہ اپنی روایت کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلے ایک چیز کا انکار ہوتا ہے، پھر دوسری کا انکار ہوتا ہے، پھر تیسری کا انکار ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان تشکیک کے اندر اس درجہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ پورے دین پر سوال کھڑا کر دیتا ہے اور پھر آخر کار وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے. مشرق میں میں نے جتنے بھی لوگوں کو ملحد
یا دہریہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مشرق میں جتنے بھی لوگوں کو میں نے ملحد یا دہریہ ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے اقوال و افعال پر اعتماد ختم کیا جاتا ہے، پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تشکیک پیدا کی جاتی ہے، اور آخر کار جب ایک شخص کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے افکار سے، ان کے افعال سے ٹوٹ جاتا ہے تو پیچھے دین باقی ہی نہیں بچتا، اور اس کے بعد بتدریج وہ انسان ہیومنزم کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمارے معاشروں میں، بر صغیر کے معاشروں میں، مسلمانوں میں سے ملحد ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو پہلے انکار حدیث پر کھڑی ہوئی اور پھر الحاد کی طرف چلی گئی۔ تو ابتدائی درجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روایت سے ٹوٹ جانا ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو اپنی روایت سے جڑ کر رہنا، اپنی روحانیت کو ایکسپلور کرنا، یعنی ہر چھوٹے یا بڑے معاملے میں یہ تصور نہ کر لینا کہ ہم دنیاوی فائدے کو ہی دیکھیں گے، ہم مادی فائدے کو دیکھیں گے، ہم مادی نفع کو دیکھیں گے۔ نیکی کو بھی مادیت کے پیراڈائم پر تولنا، یعنی ہم کوئی نیکی کیوں کر رہے ہیں، ہم کوئی اچھائی کیوں کر رہے ہیں، ہمیں اس کا مادی فائدہ کیا ہوگا، اس تصور کو اپنے اندر سے نکالنا۔ نیکیوں کا کرنا خالص اللہ کے لیے، لوگوں کی مدد کرنا خالص اللہ کے لیے، تشہیر سے بچنا۔ اب تو ایک عجیب معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ لوگ خالص دینی اسفار پر بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کی تشہیری مہم ان کے ساتھ چلتی ہے۔ لوگ خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے بلکہ کیمرے کی طرف متوجہ ہے، ان کی پشت کعبے کی طرف ہوتی ہے اور ان کے سامنے کیمرہ ہوتا ہے۔ لوگ مسجد نبوی میں موجود ہیں اور بدقسمتی یہ کہ ان کا قلب جو ہے وہ روزہ اثر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کیمرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ذاتی تشہیر کے ذرائع اور مادیت پرستی کے آلات و اوزار ہر جگہ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس سے ڈسکنیکٹ کیا جائے، کچھ وقت اللہ کے لیے خالص کیا جائے۔ ایک جگہ میں پڑھا رہا تھا تو ایک کلاس تھی، وہاں پر میں نے بچوں سے سوال کیا کہ 24 گھنٹے میں کتنے لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ ان لمحات میں آپ کو اللہ تعالیٰ یاد ہوتے ہیں۔ یعنی حدیث جبریل میں آتا ہے نا کہ کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ 24 گھنٹے میں کتنے لمحات ایسے ہیں کہ جب آپ کو خدا یاد ہوتا ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ سوال اپنی نئی نسل سے متعدد جگہ میں نے کیا، یعنی مختلف یونیورسٹیز میں، اسکولز میں جہاں پر میرے لیکچرز ہوتے ہیں، میں نے یہ سوال کیا، اور میجورٹی کا جواب یہی ملتا ہے کہ ہم ایک بڑے وقت یعنی 24 گھنٹے میں سے ایک بڑا حصہ خدا کو یاد ہی نہیں رکھتے، یعنی ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اس کی مشق کیجئے، نمازوں کی پابندی اور نمازوں کے اوقات سے ہٹ کے بھی ایک جگہ بیٹھ جائیے اور یہ تصور باندھیے کہ خدا ہے اور خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔
یعنی یہ ربط، یہ کنیکشن جو ہے وہ اپنے رب سے پیدا کیجیے. اپنے رب سے اس کنیکشن کے بغیر آپ مادیت پرستانہ نظام یا مادیت پرستانہ تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دوسری طرف ابتدائی دور سے ہی ان کی ذات سے جوڑیے. میں جہاں پر بھی جاتا ہوں، جس محفل میں بھی جاتا ہوں، ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ابتدائی دور سے ہی بچوں کو سیرت پڑھائی جائے. انسانی فطرت میں یہ ہے، یہ ہیومن نیچر کا پارٹ ہے کہ انسان شخصیات کو فالو کرتا ہے، شخصیات کے پیچھے چلتا ہے، لوگوں کے پیچھے چلتا ہے. پوری دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے آئیڈیلز بنائے ہوئے ہیں، اور آج کے دور میں تو انہیں آئیڈلز کہا جاتا ہے، جو ان کو فالو کرتے ہیں لوگ. جس کے جتنے زیادہ فالوورز ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے. لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح کا اسٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کسی کھلاڑی کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی اداکار کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی پولیٹیشین کو فالو کرتا ہے. تو یہ فطرت انسانی کا حصہ ہے، اس کا رخ موڑا جائے. اور ابتدائی دور سے ہی ایک بچے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجہ پہ وصل کر دی جائے کہ اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا رہے، ان کا فالوور بن جائے، ان کا سچا پیروکار بن جائے. یعنی مادیت پرستی کے مقابل، بے خدا اور دجالی تہذیب کے مقابل، اگر اس سے ڈسکنیکٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنا کنیکشن جوڑنا ہوگا اللہ رب العزت کی ذات سے. اس کی مشق کرنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. اور پھر مذہب کی روایت جو تسلسل سے چلی آ رہی ہے، یعنی علماء سے. میں اکثر اپنے لیکچرز میں یہ بات کہتا ہوں کہ جس دن علماء اور عوام کا ربط پیدا ہو گیا، یعنی ہر دو طبقات کے اندر جوڑ پیدا ہو گیا، یہ طبقات ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، جڑ گئے، اس دن ہمارے معاشروں کے اندر انقلاب آ جائے گا. اور ہماری سوسائٹیز معذرت ہماری سوسائٹیز جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی. اور ہمارا تعلق جو ہے مذہب سے جو ٹوٹا ہوا ہے وہ دوبارہ اسی انداز میں جڑ جائے گا. یعنی وہ کنیکشن جو ہے، جو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، وہ ری اسٹیبلش ہو جائے گا. اس کے بعد مذہبی تعلیمات سے تعلق کا جوڑنا، مذہب کو بنیادی سطح پر وقت دینا، اپنا وقت مذہب کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے لگانا. جس طرح آپ کا ادارہ موجود، مختلف لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ وہ عوام جو اپنی دنیاوی سرگرمیوں میں لگی ہوئی ہے اور دنیا داری کے جھمیلوں میں مبتلا ہے، وہاں پر انوالو ہے، ان کا کچھ وقت فارغ کروایا جائے اور ان کو صحیح رخ اور صحیح طریقے سے دین کی کچھ بنیادی تعلیمات دی جائیں. تو اس طرح کے ادارے وجود میں آئے. انفرادی سطح پر بہت سارے افراد نکل کر سامنے آئے اور انہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ ہم عوام کو
اسکول کالجز یونیورسٹیز کے لوگوں کو دینی تعلیمات سے روشناس کرائیں گے، ان کو بنیادی سطح پر دینی مسائل سکھائیں گے، ان کا تعلق سیرت سے جوڑیں گے، ان کا تعلق قرآن و حدیث سے جوڑیں گے، انہیں فقہی مسائل کے حوالے سے بیسک انفارمیشن دیں گے، یعنی ایک کنیکشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کسی بھی ایسے ادارے سے منسلک ہوا جائے، یعنی میں یہاں پر الکاسانی اکیڈمی کے فارم کے تحت بینر کے تحت لیکچر دے رہا ہوں، تو اس سے نہیں بلکہ کسی بھی ادارے سے اپنا تعلق جوڑا جائے جہاں پر آپ یا جہاں سے آپ درست طریقے سے دین کی نالج یا انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، اس نالج کو اٹین کیا جائے۔ ہر دائرے میں ہر زاویہ رخ سے دین کے ساتھ اپنا کنیکشن پیدا کیا جائے۔ دیکھیے، جب مغرب میں چرچ کا رول جو ہے وہ محدود ہوا اور چرچ کی گرفت جو ہے وہ دینی ان کے جو مغربی معاشرے موجود ہیں وہاں پر ڈھیلی پڑی، کمزور پڑی، اور چرچ الگ ہو گیا اور معاشرہ الگ ہو گیا۔ تو وہاں سے آہستہ آہستہ دین نکلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ دین کا صفایا ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے یہاں یہ محنت پچھلے 60-70 سال سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا تعلق مسجد اور مدرسے سے ٹوٹ جائے، تو اس تعلق کو ری اسٹیبلش کرنا، اور مسجد اور مدرسے کا کردار جو ہے وہ صرف عبادات اور رسومات تک محدود ہو کر رہ جائے، اس رول کو ایکسپینڈ کرنا۔ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ ابھی پچھلے کچھ ماہ پہلے، یعنی پچھلے دور میں جب بہت بڑی سطح پر ملک جو ہے اس میں سیلاب آئے اور پانی کا ایک طرح سے عذاب آیا اور لوگ اس میں مبتلا ہوئے اور بڑے پیمانے پر لوگوں نے سفر کیا، تو ہم نے دیکھا کہ مسجد اور مدرسے نے اپنا کردار بحسن خوبی نبھایا، اور علماء اور طلباء مساجد سے اور مدارس سے نکلے اور پورے ملک میں پھیل گئے اور لوگوں کی ویلفیئر کے حوالے سے بڑے پیمانے پر انہوں نے کام کیا۔ تو مسجد کا رول ہے، جب ایک عام فرد کے پاس ایک مولوی جائے گا، اس کو دلاسا دے گا، تو آپس میں ایک ربط و تعلق پیدا ہوگا۔ یعنی مسجد کے رول کو عبادات تک محدود نہ کیا جائے، مدرسے کے رول کو صرف تعلیمات تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ معاشرتی سرکل میں، یعنی سوشل سرکل میں ان کا ایک ایکٹیو رول ہو، اور یہ ایکٹیولی جو ہے جا کر ان معاشرتی دائروں میں یا سرکلز میں، سوشل سرکلز میں کام کریں۔ اب عوام اور مولوی کے درمیان ایک کنیکشن اور تعلق پیدا ہو جائے گا، اور جیسے جیسے تعلق مضبوط ہوگا، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلامی انقلاب کیا چیز ہے؟ تو اسلامی انقلاب کی بنیاد ہی یہ ہے کہ علماء اور عوام کا تعلق پیدا ہو جائے، ربط پیدا ہو جائے۔ ایک عام آدمی اپنے مسائل کے حل کے لیے جب علماء کے پاس جانا شروع کر دے گا اور علماء ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک عام آدمی کے لیے آواز اٹھائیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ معاشرہ تبدیل ہو گیا، یعنی یہ کریکشن پیدا ہو جائے، اس کا رول جو ہے مدرسے کا اور مسجد کا وسیع ہو جائے۔ یہ کام جو ہے ایک بہت بڑا کام ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ صرف لا مذہبی افکار و نظریات کا جان لینا
یا علمی اعتبار سے ان کا رد کر دینا، یہ کام اس دائرے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت وسیع کام۔ اس حوالے سے ہمیں اپنی نوجوان نسل پر، اپنے معاشروں پر، اپنے سوشل سرکلز میں، اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، ہر دائرے میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو اس حوالے سے کم ترین درجے پر ہم صرف ایک آواز لگا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہے اور لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے، ان کو اس کا احساس نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ کس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو ابھی صرف ایک آواز لگ رہی ہے۔ لیکن جس طرح لوگ آگے آتے جائیں گے، اس محنت سے منسلک ہوتے چلے جائیں گے اور ایکٹیولی اپنا وقت اس کام کے لیے فارغ کریں گے، امید ہے کہ آپ کے سامنے میں نے کچھ ممکنہ طور پر ایسے حل پیش کیے یا پیش کرنے کی کوشش کی، یا کچھ ایسی لامذہبیت کے حوالے سے کچھ ایسی ترتیبات پیش کرنے کی کوشش کی کہ جن کو اختیار کر کے کسی نہ کسی درجے میں ہم انفرادی سطح پر بھی خود کو محفوظ رکھ سکیں اور اجتماعی سطح پر بھی اپنے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔